يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك وجل ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك سوءا وتمسره فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والشفيع المذنبين المقاتل بطه ياسين النبي المؤيد ورسول المسدد أبي القاسم محمد. السلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بسم الله الرحمن الرحيم نحن أقرب عليكم من حبل الوريد. اللهم صل على محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سے تعریفیں اور تمام حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے اور خالق کائنات کے لیے جو اس نے آج سبھی سے ہمیں بخش دیا ہمیں سانسیں عطا کی اور آج کے روزے کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے رکھا. خدا کا شکر پروردگار کہ اس نے عبادت کے لیے ہمیں فرش مولا کائنات پر یہ دکھایا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. عنوان مناجات مولا کائنات کی تیسری منزل اور پروردگار عالم کا احسان کہ اس نے وہ مہینہ ہمیں عطا کیا جو مناجات کا مہینہ ہے. اور یہ جس میں دعائیں تو ہر جگہ قبول ہوتی ہیں، ہر وقت قبول ہوتی ہیں جب بھی مانگی، لیکن کچھ دنوں کے اندر چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. پروردگار نے وہ رمضان ہمیں عطا کیا اور بہت ساری مناجات رمضان کے حوالے سے خدا کا شکر ہمارے پاس موجود ہے. دعاؤں کے معاملے میں اہل تشیع کا دامن بہت زیادہ وسیع ہے، امیر ہے. اہل تشیع جو ہے دعاؤں کے معاملے میں معصومین کی دعائیں ہمارے پاس جس حساب سے موجود ہیں، دعائیں معصورہ جس حساب سے ہمارے پاس موجود ہیں، صحیفہ کاملہ جیسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک عالم کی لکھی مفاتیح الجنان جو امام کی دعاؤں سے منسوب ہے.
یہ دعا جو ہے یہ پروردگار سے تعلق، ایک رابطہ، ایک رشتہ ہے جس کے لیے بہرحال آپ دیکھیں اللہ نے اپنی طرف مانگنے کے لیے نہ کوئی وقت مخصوص کیا، نہ کوئی جگہ مخصوص کی، نہ کوئی لمحہ مخصوص کیا، نہ کوئی ذات محسوس کی، نہ ہی کسی قوم کو مخصوص کیا کہ وہی مانگے گا۔ اللہ سے جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں، جس حالت میں چاہیں آپ مانگیں وہ عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ البتہ اس نے کچھ چیزوں کو دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے آپ جیسے بھی مانگے مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے آپ اداب کے ساتھ مانگے، ٹھیک ہے، وہ خدا کو پسند دے گا تو خدا دونوں صورتوں میں، لیکن وہ خدا کو پسند ہوگی تو کیوں نہ پسندیدہ انداز میں مانگے۔ جب انسان نے مانگنا ہی ہے تو پسندیدہ انداز میں مانگے، لیکن خدا نے پسند کیا کہ جب اس کی بارگاہ میں انسان پہنچے تو اس کا جسم بھی پاک ہو اور اس کا دل بھی پاک ہو۔ دیکھیں جسم ظاہر، امام معصوم فرماتے ہیں کہ تعجب ہے انسان تجھے ظاہری نجاست نظر آتی ہے، باطنی نجاست تجھے نظر نہیں آتی۔ خدا پسند کرتا ہے کہ جو بارگاہ خدا مندی میں پہنچے اور کوشش یہ کرے۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ جس طرف رخ کرے اللہ ہی اللہ ہے نا، جس طرف رخ کرے اللہ ہے، اللہ کے لیے تو کوئی رخ نہیں ہے، لیکن اس نے پسند کیا اس رخ کو، جس رخ کو اس نے مقرر کیا ہے اس کی طرف رخ کیا جائے، ہے نا۔ نماز آپ اللہ کا مطلب اگر ہر رخ کی طرف نماز پڑھ لیں تو اطاعت پروردگار عالم نہیں ہوگی۔ رخ کعبہ پسند کیا اللہ نے، کہا پاکیزہ دل کے ساتھ، پاکیزہ نیت کے ساتھ۔ آپ کی دیکھیں جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو دعا مانگتے وقت ہر انسان کی نیت جو ہے مختلف ہوتی ہے نا۔ کسی انسان کی نیت دنیا سے متعلق ہوتی ہے، کسی انسان کی نیت آخرت سے متعلق ہوتی ہے، کسی انسان کی نیت نفس سے متعلق ہوتی ہے، کسی انسان کی نیت جو ہے وہ اپنی بخشش کی، جس انسان کی مختلف۔ اللہ نے کہا جب آپ دعا مانگنے کے لیے آئیں تو نیت بھی خالص ترین لے کر آئیں، اور جب دعا مانگیں تو دعا ان تمام آداب کے ساتھ جو ظاہری آداب ہیں، کہ جسم پاک ہو، آپ کا لباس پاک ہو، آپ ایسی جگہ بیٹھے، کوئی جگہ مخصوص ہو، کچھ جگہوں کو پروردگار نے بہت اہم قرار دیا اور کہا بھی معصومین کی روایتوں کے اندر موجود بھی ہے، جیسے قباء امام حسین، پروردگار نے کہا یہاں پر جو ہے وہ دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ خود آپ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ لیں، ٹھیک ہے، مقام ابراہیم، خود آپ سامنے امام رضا کے روضے پر چلے جائیں، جنت کا ایک ٹکڑا ہے نا، کچھ جگہیں جو ہے مخصوص ہے، ہر جگہ مانگتا ہے، لیکن خدا آداب کو پسند کرتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں انسان کی نیچر کے اندر ہے، وہ آداب پسند کرتا ہے، وہ تہذیب پسند کرتا ہے۔ بد تہذیب انسان کو آپ اپنی بارگاہ میں مطلب قبول تو کر لیتے ہیں، بٹھا تو لیتے ہیں، لیکن جو پسندیدہ ہوتا ہے آپ کا، جو بہت تہذیب کے ساتھ ہوتا ہے، بہت محنت کے ساتھ، بہت ایٹیکیٹ کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ آپ کو اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں بھی جو جانا ہے پاکیزہ دل کے ساتھ، پاکیزہ لباس کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ پاکیزہ لباس پاکیزہ دل کو فراہم کرتا ہے، اس لیے خدا نے آداب بتائے، ورنہ وہ جہاں چاہے جیسے چاہے اس سے مانگے وہ عطا کرنے والا ہے۔ اور خدا کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مناجات ایسی عطا کی ہیں معصومین کے ذریعے کہ جس سے جو ہمیں معرفت الہی تک لے جاتی ہیں۔ اور کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دعائے کمیل اور دعائے شعبانیہ کو جو ہے وہ موضوع کلام بنایا، اور میں ظاہر ہے پوری دعائیں تو نہیں پڑھوں گی، دعاؤں کے کچھ مخصوص جملے پڑھوں گی جس سے آپ کا شوق اس دعا کو پڑھنے کے لیے بڑھ جائے، اس مناجات کو پڑھنے کے لیے بڑھ جائے۔ مولا کی مناجات بہت زیادہ ہیں، لیکن 10 مناجات کا انتخاب کرنا تھا، ان 10 مناجات سے مولا کائنات کے چند جملوں کو سنیں گے۔ مولا اپنی دعا کے اندر فرماتے ہیں الہی انا ما انت عرف بکا غیر المجہول، پروردگار جس کے سامنے تو معلوم ہو جائے، یعنی اگر میں خدا کے سامنے جاننے والی بن جاؤں تو کیا ہوگا؟ پھر میں نہ جاننے والی نہیں رہوں گی، غیر المجہول ہو جاؤں گی۔ بے شک جس کو تو جان لے، جس کو تو مان لے، وہ نامعلوم ہو ہی نہیں سکتا۔ ومن لا ذهبك غیر المقبول، اور جو تیری طرف آ جائے گا پھر وہ بے کس نہیں ہوگا، تیری طرف آنے والا بے کس نہیں ہوگا۔ پھر یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے اس دعا کا، دعائے شعبانیہ کا جملہ ہے، مناجات شعبانیہ۔ اگر آپ شعبان کے اعمال کھولیں گے مفاتیح الجنان کے اندر، بہت لمبی چوڑی نہیں ہے لیکن بہت ہی پرخیر دعا ہے، بہت مزیدار دعا ہے۔ فرماتے ہیں ومن اقبلت علیہ غیر المملوک، جس کو تو قبول کر لے، بارے الہ جس کو تو قبول کر لے وہ کسی کا غلام نہیں بن
بنتا. اگر اللہ کسی کو قبول کر لے تو وہ کسی کا غلام نہیں بنتا. پروردگار تو مجھے اپنے دوست داران کے اندر رکھ. دو حصے کیے ہیں میں نے، ایک جو ہے وہ توحید الہی کی طرف جانے والا اور ایک دوزخ. پروردگار تو اپنے اتنا خوبصورت جملہ ہے، جملہ بھی اسی دعا کا کہ تو اپنے اسماء الحسنی سے مجھے شاد کر. اچھا کبھی ایسا محسوس ہوا کہ آپ خدا کے اسم پڑھ رہے ہو اور آپ شاد ہو رہے ہو؟ کبھی محسوس کیا آپ نے؟ کبھی غور کیجیے گا کیسے شاد ہوتے ہیں. اسماء الہی اگر آپ کی روح میں اترنے لگے نا، آپ یہ دیکھیں رزق کا انتظام کہیں سے نہیں ہوگا. آپ یا رازقوں کو سمجھیں تو آپ کو پرکیف مزہ آئے گا اس کے نام کا. اس کے نام کا جب کوئی دوست نہ ہو، تنہا ہو، یا رفیق کہیں، سمجھ جائے گا اس جیسا دوست کوئی دوست نہیں ہے جس کو تنہائی میں آپ پکارتے ہیں. دیکھیے قرآن کی یہ آیت ہے، میں نے آپ سے کچھ دن بھی عرض کیا تھا، قرآن کی جو یہ آیت ہے یہ اتنی زیادہ انسان کو کہتے ہیں نا آغوش میں لینے والی آیت ہے کہ خدا یہ فرما رہا ہے نحنو اقرب علیکم، ہم تمہارے بہت قریب ہیں، من حبل الورید، تمہاری شہرہ کے حیات سے بھی زیادہ نزدیک ہے. کتنا نزدیک ہے؟ تم پریشان ہو، تم جس حال میں ہو خدا تمہیں جانتا ہے. اس لیے ایمان معصوم فرماتے پروردگار جو چھپ کے کرتا ہوں وہ بھی تو جانتا ہے، جو ظاہر کرتا ہوں تو بھی جانتا ہے، تو میری نیت سے آگاہ ہے. اللہم صلی علی محمد محمد. اب دعاؤں میں کتنے سارے پیغامات ہوتے ہیں. دیکھیے یہ جو دعا جہاں تک پہنچی کہ پروردگار تو مجھے اپنے دوست داران میں سے جائے. اے پروردگار تو مجھے جو ہے، اور یہ جو خدا کا نام ہے اسماء الحسنی میں یا رفیق، ٹھیک ہے. اچھا آپ نے اگر رمضان کی روزانہ کی دعائیں پڑھ رہے ہوں تو 8ویں دن کی دعا ہے جس کا آخری جملہ یہ کہ پروردگار تو مجھے باہمت لوگوں کی ہم نشینی عطا کر. ہے نا، ہے تو اور بھی دعاؤں کے جملے لیکن اس کا میں نے ایک ٹکڑا لیا کہ پروردگار تو مجھے باہمت لوگوں کی ہم نشینی عطا کر. کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ باہمت. دیکھیں انسان کی جو گیدرنگ ہوتی ہے جہاں وہ بیٹھتا ہے وہ اس کی شخصیت سے بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. جتنے جیسے لوگوں میں آپ بیٹھیں گے ویسی شخصیت آپ کی پروان کرے. کم ہمت لوگوں میں بیٹھیں گے کم ہمت ہو جائے گی، با ہمت میں بیٹھیں گے با ہمت ہو جائیں گے، ہے نا. کنجوس میں بیٹھیں گے کنجوسی آ جائے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی آئے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی آ گئی. اسی لیے مولانا نے فرمایا کنجوس کو دوست نہ بناؤ. بزدلوں میں بیٹھیں گے بزدل بن جائیں گے، طاقتوروں میں بہادروں میں بیٹھیں گے بہادری آئی. ٹھیک ہے. خدا نے فرمایا کہ تم ہم نشینی اس کی اختیار کرو جو ہم نشینی میں تمہیں بافضیلت بنائے. ہے نا، فضیلتیں ملتی ہیں نا آپ جن کے. اسی لیے کوشش ہی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوست بناتے ہوئے بدقسمتی سے ہمارے لیے ایسا دوست ڈھونڈنا اس زمانے کے اندر بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس زمانے کے اندر کوئی ایسا دوست مل جائے جو فضیلت کے لحاظ سے اتنا بلند ہو، بہت مشکل ہے. ہم اپنے بچوں کے معاملے میں بھی خیال کرتے ہیں کہ کوشش کریں کہ ان بچوں کو اتنا آگاہ ضرور کریں کہ جب وہ اپنے دوست بنا رہے ہوں تو وہ دوست کیسے بنائیں. انہیں بتائیں وہ کوالٹی جو آپ اپنے اندر پیدا کرو بیٹا وہی کوالٹی اپنے دوستوں کے اندر دیکھو تو انہی کو دوست بنانا. کس کے بارے میں کتنا رحم رکھتے ہیں، کس کے بارے میں کتنا دینے کی عادت رکھتے ہیں، کس کے بارے میں کیا ان کے حالات ہیں، ایسے ہی لوگوں کو دوست بنائیں. کیونکہ دوست جو ہے وہ دوست کا آئینہ ہوتا ہے. خود معصوم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے آئینہ ہوتا ہے. آئینہ کیا ہے؟ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو ویسے ہی نظر آئیں گے جیسے ہیں. تو بالکل آپ دوست کی ہم نشینی. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے بچے بعضوں کا دوست کے اسٹائل میں بول رہے ہوتے ہیں. آپ اس سے پوچھتے ہیں کون ہے تمہارا دوست، یہ کس سے سیکھا تم نے؟ آپ فوراً پوچھتے ہیں نا. جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کسی دوست سے یہ سیکھ کر آیا ہے، یہ لینگویج یہ اسٹائل جو ہے کسی دوست سے سیکھ کر آیا ہے، آپ اس سے فوراً پوچھتے ہیں. امام فرماتے ہیں اس دعاؤں کے اندر اور رمضان کی دعاؤں کے اندر آپ دیکھیے کتنی بہترین پروردگار عالم چاہتا ہے کہ انسان کے اندر وہ صفات الہیہ پیدا ہو انسان کے اندر. ان دعاؤں کے اندر رکھ دی. کبھی کسی دعا کے اندر یتیم کا تذکرہ ہے، کبھی کسی دعا کے اندر خدا کی عبادت کا تذکرہ ہے. روزانہ کا دعائیں پڑھ رہے ہوں گے اور ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ کتنا حسین اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی طرف بلند کیا ہے. پروردگار سے فرماتے ہیں پروردگار ہم نشینی عطا فرما باہمت لوگوں کی تاکہ وہ ہمیں باہمت بنا سکیں. کہا کوشش کرو. آپ سوچیے کہ جناب میں بہت دفعہ اس روایت کو پڑھ چکی ہوں اور آپ کو شاید یاد بھی ہوگا کہ جناب جبرائیل سے کچھ رسول خدا نے پوچھا کہ جنت تم نے دیکھی ہے؟ جنت میں بہت اعلیٰ مقام ہے. آپ جب یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو جنت کا اعلیٰ مقام عطا کر. ہے نا، جنت سے بہت سارے مقامات ہیں اوپر نیچے، نہ جانے لاکھوں کی تعداد کے اندر جنت کے درجات ہیں.
درجات میں سب سے بلند ترین درجہ، بہت اچھا اور اعلیٰ مقام. تو رسول خدا نے پوچھا کہ بہت اعلیٰ ترین مقام جو تم سوچتے ہو جنت میں ہوگا ان مقامات میں کبھی تمہارا کوئی دل چاہا ہے کون سے مقامات تمہیں سب سے اچھے لگتے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا 7 مقامات مجھے بہت. جبرائیل مقدس ترین فرشتے جو 7ویں آسمان پہ رہتے ہیں اور جانتے ہیں جنت کی حالت کو، ٹھیک ہے. تمام تر معصومین کے پاس آنے والے جناب جبرائیل، تمام انبیاء کے پاس آنے والے جناب جبرائیل. خدا نے جناب جبرائیل کے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، تعریف کی ہے قرآن میں، جناب جبرائیل کا تذکرہ کیا ہے خداوند عالم نے. اور جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ یا رسول خدا، میرا دل کرتا ہے کاش میں انسان ہوتا اور میں وہ عمل انجام دیتا جس کی بنا پر جنت میں وہ رتبہ ملتا. کون سا رتبہ ملتا؟ 7 مقام کا تذکرہ نہیں کروں گی، صرف ایک مقام کا تذکرہ جو میرے موضوع سے متعلق ہے. کہا ان میں سے ایک یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی محفل میں بیٹھوں. وہی ہم نشینی والی بات ہو گئی نا. ہاں، اولیاء اللہ کی محفل میں بیٹھنا اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہے. کیوں پسندیدہ ہے بھائی؟ کیوں پسندیدہ ہے؟ میں یہاں بیٹھوں وہاں بیٹھوں میری مرضی. کیوں پسندیدہ ہے؟ کیونکہ میں جہاں بیٹھوں گی وہیں سے وہ کچھ لوں گی جو وہ کچھ کہہ رہے ہوں گے جس محفل میں چل رہی ہوگی. آپ دیکھیں عورتوں کا کچھ مجمع ایسا ہوتا ہے جو صرف لباس کی بات کریں گے، لباس یہاں سے لیا، پرس یہاں سے لیا، سینڈل یہاں سے لی، وہاں سے لی. اچھا، آپ کا ذہن سارا دنیاوی ہو جائے گی. کچھ ایسا طبقہ ہوگا جہاں پر بیٹھے کہ آپ کے جو ہے وہ ساس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، فلاں کی برائی، فلاں. آپ کا جسم بالکل ذہن ویسے ہی ہوگا، آپ کے ذہن کے اندر وہی چیزیں گھوم. کچھ جگہ آپ ایسے بیٹھتے جب آیات الہی کا مطالعہ کرو تو آپ کا دل آپ خود محسوس کیجیے کس طرح خدا کیوں پسند کرتا ہے. کیونکہ وہ آپ کے اندر اخلاق حسنہ کو پیدا کرتے ہیں. خود آپ دیکھیں حکیم لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو انہوں نے کہا خبردار بیٹا نافرمان لوگوں کے درمیان میں مت بیٹھنا. کیوں مت بیٹھنا؟ کہا ہو سکتا ہے عذاب آ رہا ہو اور تم بھی لقمہ اجل بن جاؤ، کیونکہ جس طرح ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوگے تو کیونکہ اگر ان کے اوپر عذاب آئے گا. کوشش کرنا کہ بارحمت اولیاء اللہ کے درمیان میں بیٹھو، خدا کی نعمتیں مل رہی ہوں گی تو تمہیں بھی مل جائیں گی. تو دوست بنانے میں انسان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. بعض اوقات ایک انسان بہت عجیب ہے نا، بہت عجیب ہے. بعض اوقات انسان جانتا ہے کسی لوگوں کی ہم نشینی بہتر نہیں ہے، اس کے ہم دیکھ کے خوش بھی ہو رہا ہے، بیٹھنا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے اور دنیا کو بتاتا بھی ہے، جانتا بھی ہے کہ وہ کسی لحاظ سے ایمان کے لحاظ سے ان کے لیے بہتر نہیں ہے. انسان اگر اپنے آپ کو جاننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کی تو بات ہی نہ کریں، اگر جاننا چاہتا ہے اس کے اپنے اندر عظمت پروردگار عالم کتنا بلند ہے، اس کے کردار کے اندر خوبیاں اور خامیاں کتنی ہیں. مطلب اگر آپ اپنے کردار کا ایک اسٹینڈرڈ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میرے کردار کا اسٹینڈرڈ کہاں پہ ہے تو اپنے دوستوں کو دیکھ لیں کہ کہاں بیٹھنے میں آپ کو مزہ آتا ہے. اپنا دل دیکھ لیں، ٹھیک ہے. آپ کو پتا تو ہے کہاں بیٹھنا اچھا ہے کہاں بیٹھنا برا ہے، یہ آپ کو پتا ہے. نہیں، مزہ آپ کو کہاں آتا ہے، اچھا کیا لگتا ہے. جہاں اچھا لگتا ہے میرا اسٹینڈرڈ وہی جو مجھے اچھا لگتا ہے نا، جہاں بیٹھنا مجھے جو بھی نہ ملے، جہاں بیٹھنا مجھے اچھا لگتا ہے وہی میرا اسٹینڈرڈ ہے. اور جو میرا اسٹینڈرڈ ہے اسی اسٹینڈرڈ کے ساتھ میں اللہ کے پاس جانے والی ہوں، ہے نا. جو میرا اسٹینڈرڈ بنے گا، خدا نے کہا جس کو تم دوست بناؤ گے وہی تمہارے ساتھ جائے گا. تمہارا امام وہی ہوگا نا جس کو تم فالو کر رہے ہو، وہی تمہارے ساتھ جانے والا ہے. اسی لیے دوستی میں بہت احتیاط کرو. دوست ایسا بناؤ جو ہر لمحے تمہیں بارگاہ خداوندی قریب لے جائے. آپ نے دیکھا ہوگا اور ماشاء اللہ اگر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا یوم غدیر آتا ہے تو یوم غدیر کے اندر ایک وہ ہے صیغہ ہے جو صیغہ اخوت پڑھا جاتا ہے. بھائی بنانے کا صیغہ یا دوست بنانے کا صیغہ ہے جو پڑھا جاتا ہے. اس صیغے کے اندر کیا دوستی ہے؟ دوستی ہے جب آپ صیغہ پڑھیں تو اس کا ترجمہ یہ بڑا مزے کا ترجمہ ہے. اور ہم جب پڑھتے تھے تو ہم نے کوشش کی کہ بہت خاص لوگوں کے ساتھ پڑھیں کیونکہ بہت ذمہ داری ہے. یہ صیغہ پڑھنا بہت ذمہ داری، معمولی بات نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور پھر حق نہیں ادا کر پاتے. مطلب ہم سلام کا حق نہیں ادا کر پاتے نا. سلام کیا ہے؟ سلام ایک حق رکھتا ہے. جیسے میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ سلام حق رکھتا ہے. اگر سلام سمجھ میں آ جائے، آپ کسی کو سلام دے رہے ہیں اور سلام کتنی بڑی اہمیت ہے تو سمجھ میں آ جائے. اب یہ جو رشتہ بنتا ہے جو جس کو دوستداری کا اور اخوت کا رشتہ کہتے ہیں، اس کے ترجمے کے اندر یہ ہے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں دنیا میں بھی تمہارا دوست ہوں اور آخرت میں بھی دوست ہوں اور جنت میں جاؤں گا نہیں جب تک تم نہیں جاؤ گے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی صرف کہنا تو نہیں ہے نا کہ آپ کہیں گے کہہ دوں میں کہ بھائی دوست تمہیں لے بغیر نہیں جاؤں گا، پر چلے میں وہ تو خود بھی نہیں پتا میں ہوں گی کہاں. لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا اب اس کی بھی ذمہ داری اور آپ کی بھی ذمہ داری، دونوں کی ذمہ داری. جب وہ غلط راستہ اختیار کرے آپ نے وہاں روکنا ہے.
وہاں کھڑے ہو جانا ہے کیونکہ وہ دوست ہے آپ کا. اور امام نے فرمایا تمہارا دوست اصل میں ہے ہی وہی جو تمہیں صحیح بات سے آگاہ کرے. جو تمہاری چاپلوسی کرے وہ تمہارا دوست تھوڑی ہے. دنیا میں قانون بڑا عجیب ہے. ہم سمجھتے ہیں جو ہماری طرفداری کر رہا ہے, ہماری فیور کر رہا ہے, ہم کہتے ہیں وہ بہت اچھا دوست ہے, وہ ہمیشہ میری تعریف کرتا ہے, وہ ہمیشہ میری غمگساری کرتا ہے, میرے دکھوں پہ مرہم رکھتا ہے. جسی نے آپ کے ساتھ کڑوا بولا, سچ بولا کہ نہیں بھائی تمہارے اندر بھی یہ باتیں ہیں, ہمیں اچھا نہیں لگتا. یہاں فرماتے اصل میں تمہارا دوست وہ ہے. البتہ بولنے کا طریقہ کار اچھا ہونا چاہیے, صحیح راستے پر لانے کا طریقہ کار اچھا ہو جائے. پروردگار ہماری توفیقات میں بلندی کے لیے بلند ترین صلوات. خوش ندی امام زمانہ بلند ترین صلوات. جب آپ نماز پڑھا کریں جس طرح آپ دیکھیں اللہ نے عبادتوں کے لیے مانگنے کے لیے بہت سارے ذریعے رکھے ہیں. بعض اوقات مانگنا بھی نہیں آتا, آپ اچھے دوست بھی مانگیں, اچھے دوست بھی مانگیں. اگر اچھا دوست مل گیا, کسی اچھے کو دوست بنایا تو کیا ہوگا؟ کوفہ ہوگا, کوفے میں لوگ گھرے ہوئے ہوں گے, امام سب کو بھگا رہے ہوں گے اور دوست کو بلا رہے ہوں گے, اور وہ بھی بہت سارے نہیں ہیں, ایک ہی ہے جس دوست کو بلایا ہے امام. اور یہ معمولی رتبہ نہیں تھا, کہ بہت بڑی بات تھی کہ حبیب نے ایسے کو دوست بنایا تھا صاحب معرفت سے, دوست شناس سے, جانتے تھے یہ دوست مجھے چھوڑے گا نہیں, جنت میں جائے گا تو ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے گا. اسی لیے خط بھی لکھ دیا امام نے خط بھی اسی لیے لکھ دیا کہ دوست جس کو دوست بنایا تھا پروردگار سے دعا کریں, پروردگار ہمیں ایسے ہی دوست ادا کریں. پھر دعا کا ایک جملہ ہے الہی جودی کا بسطہ عملی, یہ بھی بہت خوبصورت جملہ ہے. یہ خدا کو پہچان کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ دنیا میں آپ کے معاملات کیسے ہیں, ایک یہ کہ خدا سے آپ کے معاملات کے ہیں. پروردگار تیری عطا جو ہے نا وہ میرے وجود پہ چھائی ہوئی ہے, میں انکار کروں یا اقرار کروں, کتنی عطائیں ہیں, کس سے انکار کریں گے. مثلا آپ ذرا صرف دیکھ لیں, ہم بقول ہم سب جو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں, کسی لہر بہت خطرناک ہے, اور اموات کو آپ اتنا زیادہ دیکھ رہے ہیں, ہم بچے ہیں. رحمت الہی نا عطا الہی کتنی جگہوں پر, آپ دیکھیں کتنی جگہوں پر ہمیں خود ایسی جگہوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے کہ ہم مجبور ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ جانے کے اوپر, مجبور ہوتے ہیں, ہے نا. کہیں تو آپ مجبور نہیں تھے, کہیں آپ مجبور ہوتے ہیں, لیکن اللہ وہاں سے ہی بتاتا ہے. جب ہم کسی ایسے مریض کو یا کسی ایسی باڈی کو غسل دے دیتے ہیں, کوئی کچھ پوچھتا ہے, تو ایک قرآن کی ایک آیت مجھے یاد آتی. قرآن کی ایک آیت ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ نیکی کے بدلے میں نیکی ہی دے گا, نیکی کے بدلے میں برائی نہیں دے گا. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ نیکی کے بدلے میں نیکی ہی ملے گی, تو یاد رکھیے گا نقصان ہونے والا نہیں. انما الاعمال بالنیات, جتنی نیت اچھی ہوگی عمل اتنا ہی بہترین ہو جائے گا. پروردگار تیری عطا چھائی ہوئی ہے میرے اوپر, بصیر ابھی عمل ہی بافو کا افضل من عملی, اور جو تیرا درگزر ہے, تیری جو معافی ہے وہ میرے عمل سے بھی افضل ہے. میرا عمل جتنا بھی برا ہو, آپ کتنی بار سنتے ہیں کہ رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ رسول خدا میں تو معافی مانگوں تو میری معافی نہیں ہے, میرے گناہ اس میں معاف ہو ہی نہیں سکتے. رسول خدا نے کہا کتنے بڑا گناہ, کہا رسول رو رہا ہے. اچھا جو آیا ہے وہ یہ جاننا, دیکھیں یہ جو ہمیں واقعہ بتایا جا رہا ہے, یہ واقعہ آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا. کیوں بتایا جا رہا ہے, کیوں؟ اللہ کی رحمت کو دکھانے کی, اللہ کی بخشش دکھانے کی, اللہ اپنے بندوں پر کتنا زیادہ مہربان ہے یہ دکھانے کے لیے. رسول خدا پوچھ, آپ رسول خدا جانتے ہیں نا, رسول خدا پوچھ کتنا بڑا ہے. انہوں نے کہا رسول خدا مجھے معلوم ہے یہ معاف ہونے والا ہے ہی. کہا کتنا بڑا, کیا تیرا گناہ آسمان سے بڑا ہے؟ کہا رسول خدا آسمان سے بڑا ہے. کہا کیا زمین سے بڑا ہے؟ کہا ہاں زمین سے بڑا ہے. کہا پہاڑوں سے بڑا ہے؟ کہا ہاں پہاڑوں سے بڑا ہے. کہا ان دریاؤں سمندروں سے بڑا ہے؟ کہا ہاں ان دریاؤں سمندروں سے بڑا ہے. کہا کتنا بڑا ہے, کتنا بڑا ہے تیرا گناہ؟ کہا
وہ پوچھتا، یعنی رسول پوچھنے گئے، وہ بتاتا گیا. ایک مرتبہ آخری سوال رسول خدا نے کتنا دل کو جگانے کے لیے کیا. جب دل جاگ جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان جب کسی گناہ سوچتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ بھی کانپتے کہ یہ شاید یہ معاف ہو جانے والے ہیں ہی نہیں. تو رسول خدا نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارا گناہ خدا کی رحمت سے زیادہ بڑا ہے؟ اس دعا میں امام نے یہی فرمایا نا، کیا تمہارا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ کہا نہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے. پھر رسول نے پوچھا کیا گناہ کیا؟ اور آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے ایک مردہ جسم کے ساتھ جو ہے وہ زنا کیا اور اس عورت نے اس کو بد دعا دی تھی کہ میں اسی طرح نجس اٹھائی جاؤں گی اور تیری بچی نہیں ہوگی. اور کس طرح نے، یعنی وہ ایسا گناہ تھا کہ رسول نے کہا جلدی نکل جاؤ میرے پاس سے، ایسا نہ ہو کہ عذاب آئے اور مجھے، یعنی اتنا شدید گناہ تھا. ٹھیک ہے، اب خدا کی رحمت کیا مایوس ہو گیا، یہاں سے بھی رحمت للعالمین سے بھی مایوس ہو کے کہاں گیا اللہ کی رحمت وسیع. رسول خدا بچ سکتے تھے، بتا سکتے تھے اللہ کی رحمت. دنیا کو بتانے کے لیے کچھ واقعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں. اب کیا کہ چلا گیا چٹانوں کے اوپر، شدید دھوپ کے عالم میں جسم سے بہنا ہو گیا، اپنے آپ کو جو ہے وہ اس گرمی کو محسوس کرتا، جسم کو چپکاتا اور اس کے بعد جو ہے وہ دعائیں کرتا. اتنی مغفرت مانگی 40 دن تک، اتنا وہ تڑپ کے روتا رہا، اتنی اس نے توبہ کی کہ وہیں ختم ہو گیا. اور نبی کو جو ہے وہ جا کے پروردگار نے کہا کہ جاؤ اس کا نماز جنازہ پڑھاؤ. ٹھیک ہے، تو خدا کی جو رحمت ہے وہ کتنی وسیع ہے. میں نے مولانا صادق صاحب کا اکثر سنتے ہیں، میں نے ان کی تقریر کے اندر ایک واقعہ سنا اور واقعہ میں حیران ہو گئی کہ انسان کبھی سوچتا ہے نا، مثلا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یزید بھی کبھی قابل معاف ہو سکتا ہے، ناممکنات میں سے. تو کہا جب جناب یزید نے جب کربلا والوں کو رہا کیا، اور آپ جانتے ہیں کیسے رہا کیا، اچانک ہی ہوا، رسول خدا کو خواب میں دیکھا تھا. جب جناب امام زین العابدین کو رہا کرنے لگا تو اس نے پوچھا کیا میری بخشش ہو سکتی ہے، کیا میری بخشش ممکن ہے؟ امام سے کوئی کچھ مانگنے آئے گا نا، دشمن بھی ہوگا تو امام سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے. یہ امام کا کردار کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ امام کو واپس نہیں چھوڑائیں گے. امام نے کہا، آپ ماشاء اللہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس عبادت کو انجام دیتے ہوں گے کہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان میں نماز وہ پہلا پڑھو. نماز وہ پہلا وہ چیز ہے، یزید جیسے کا گناہ معاف ہو جائے گا، یزید جیسا گناہ معاف ہو جائے گا. وہ پڑھو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جناب زینب تڑپ کے رہ گئی کہ میرا بھائی دنیا سے چلا گیا، میرا اکبر دنیا سے چلا گیا، میرا عباس دنیا سے چلا گیا، آپ یہ کہتے ہیں بخشا جائے گا. امام نے کہا اللہ توفیق ہی نہیں، توفیق ہی حاصل نہیں ہوگی. بعض عمل ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے توفیق ہی نہیں ہوتی، کر ہی نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی. اور یقین کیجیے جب توفیق کم ہونے لگے، جب آپ کو محسوس ہو کہ یہ عمل مجھے کرنا چاہیے تھا اور میں نہیں کر پا رہی ہوں، توفیق کیوں چھن رہی ہے، تو غور کیجیے اپنے اعمال کے اوپر، کہیں کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے. تو توفیقات کی کمی جو ہے وہ انسان کو پستیوں میں لے جاتی ہے. یاد رکھیے گا، انسان جتنی نیکی کرے گا توفیقات میں اتنی ہی بلندی ہوگی. یہ سب کچھ کس سے حاصل کیا؟ یہ مناجات سے حاصل کیا. اگر یہ مناجات نہ ہوتی، معرفت خدا مندی کو سمجھ نہیں سکتے تھے. کتنا بہترین جملہ امام حسین کا میں نے کل بھی دہرایا تھا اور آج بھی دہراؤں. یہ ایک جملہ سمجھ میں آ جائے نا تو حسین کی قربانی سمجھ میں آ جائے اور کائنات میں ہر انسان حسین بن جائے. ہر حسین، اے بار الہ، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. سبحان اللہ، بے شک. یعنی دل کرتا ہے میرا، کبھی کبھی میں ویسے کرتی ہوں اسی جملے کا، کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. بارے لوگ نے کیا پایا، سوچتے رہے کیا پایا. کبھی کبھی سب کو سوچے. ہمارے تو عمل ایسا ہے کہ میں خود سوچتی ہوں کبھی کبھی کفے افسوس سے اپنے ہاتھ ملوں کہ پروردگار تجھے کہاں کھویا ہے اپنی زندگی میں. خود اپنی زندگی کا مطالعہ کروں، میں کسی اور کی کیوں بات کروں. پھر سوچتی ہوں میں نے پروردگار کہاں کھویا ہے. اپنی زندگی کو یاد کریں کہاں کھویا ہے، چیزوں کے معاملات میں، چیزوں میں. پھر دعا کریں. اچھا دعا کس انداز سے کریں؟ جب دعا کریں تو خدا سے دعا کریں پروردگار، اسی دعا کے اندر ہے الہی فشرنی باللقاء کا. پروردگار تو مجھے، یہ اب اتنی محبت ہو گئی جب انسان اس منزل پر آتا ہے نا، یہ وہ منزل ہے جو آئمہ معصومین کی منزل ہے. جب آپ کو شفا بھی نہیں چاہیے، پھر آپ کو دنیا کی دولت بھی نہیں چاہیے، دنیا کا سکون بھی نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ لقاء اللہ چاہیے. پروردگار تو اپنی ملاقات سے مجھے شاد کر دے. مولا کا جملہ کتنا عجیب جملہ ہے.
امام نے بہت ساری دعائیں، جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا امام نے بہت ساری دعائیں کی ہیں، دعا کرتے کرتے یہ دے پروردگار میں نادار ہوں، پروردگار میں گناہ گار ہوں، پروردگار یہ مسائل، پھر کہا پروردگار تو اپنی ملاقات سے مجھے شاد کر دیں۔ ایک لمحے کے لیے میں کبھی سوچتی تھی پروردگار، اب جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ پروردگار جنت ہوگی، جنت کے محلات ہوں گے۔ اچھا وہاں آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے یہاں مولانا صاحب مجلس پڑھ کے گئے تو وہ کہتے کہ 6000 دسترخوان ہوں گے، 6000 قسم کے کھانے ہوں گے اور ہر قسم کا ذائقہ الگ ہوگا۔ پھر جنت میں نہریں ہوں گی، پھر محل ہوں گے اور تکیے ہوں گے۔ تو میں اپنے ذہن میں سوچنے لگی مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا پسند ہے ان میں سے؟ ہاں کھانے بھی پسند ہے، دل کرتا ہے قسم قسم کے کھانے ہوں۔ پھر میں نے کہا نہیں، اچھا بہت اچھا آرام دہ جگہ ہو۔ پھر میں نے سوچا نہیں، پروردگار میرے ذہن کو وہ معرفت دے تو جس نے معصومین کو دی، وہ لذت ختم نہ ہونے والی لذت۔ دیکھیے زبان کی لذت ختم، جسم کی لذت ختم، لباس کی لذت ختم، وہ جو لذت روحانی ہے نا، آپ نے محسوس کیا ہوگا جس میں بھی لذت ہے۔ حاصل ہوئی، ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے ایک لمحے کے لیے، کبھی نماز میں کبھی دعا میں آپ نے جو لذت کو محسوس کریں، اگر وہ لذت مسلسل طاری رہے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ امام معصوم نے فرمایا فرشتے آئیں گے مصافحہ کریں گے تم سے، تمہاری یہ کیفیت بن جائے گی۔ تو میں سوچتی اللہ یہ سب کچھ ہٹا کے اس منزل کو مانگے جس منزل تک پروردگار عالم نے سلمان فارسی پہنچا دیا، وہ منزل، وہ معرفت کی وہ منزل کہ آپ اگر کوئی ایک جگہ پر پہنچ جائے پھر کیا ہوگا؟ ان سے گناہ میں لذت محسوس ہی نہیں ہوگی، وہ کہے گا گناہ میں بھی کوئی لذت ہے، اسے خدا کے قرب میں مزہ آئے گا، لذت ہے، گناہ میں لذت ہے۔ کتنی حسرتیں ہیں نا ہماری، کتنی حسرتیں ہیں، کون سی حسرت رکھنی چاہیے؟ حسرتیں پوری، لیکن جیسی حسرت ویسی دعا، ہم جیسی حسرت رکھتے ہیں ویسی ہماری دعا ہوتی ہے۔ اب دعاؤں میں آپ دیکھیں ہماری حسرت، ہماری دعائیں، پھر مولا کی حسرت، مولا کی دعائیں۔ مولا کی حسرت کیا ہے اور مولا کی دعائیں کیا ہیں؟ ہماری حسرتوں کے اندر دنیا زیادہ ہے، ہم اپنی حسرتوں کو غور کریں، دنیا زیادہ ہے۔ اچھا مانگنا غلط نہیں ہے، آپ کہیں کہ دنیا نہیں مانگے کیا غلط؟ نہیں، مانگنا غلط نہیں ہے، دنیا کی حسرتیں مانگیں، لیکن کیوں مانگیں؟ دنیا کی حسرت پیٹرول کی طرح مانگیں، جتنا گاڑی میں پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے بس اتنا، جتنا آپ کو جینے کے لیے کافی ہے۔ یا اللہ مجھے اتنا دینا کہ میں تجھے یاد رکھوں، اتنا نہ دینا کہ فرعون بن جاؤں، نہ تکبر آ جائے میرے اندر۔ جب تو قرآن نے کہا ہم نے دیا ہے، تمہاری کیا مجال ہو کہ تم کہو نا ہم نے دیا ہے یہ مال، ہم نے دیے۔ حسرت کیا ہے؟ اس کو بھی آپ بارہا سن چکے، مولا کائنات سے بھی کسی نے پوچھا حسرت بھی ہے، آپ کہیں مولا کو کون سی حسرت ہو سکتی ہے؟ مولا بھی کوئی حسرت رکھتے ہیں؟ نہیں، مولا کہاں سے حسرت رکھتے ہیں، یہ تو حسرت تو دنیا دار رکھتے ہیں۔ کسی نے مولا سے پوچھ لیا ڈرتے ڈرتے کہ مولا آپ کو کوئی حسرت ہے جو آپ کی پوری نہیں ہوئی؟ تو مولا نے کہا ہاں، مولا نے کہا ہاں، تو لوگ حیران ہو گئے، لوگوں نے کہا اچھا مولا آپ کو بھی کوئی ایسی حسرت ہے جو آپ کی پوری نہیں؟ کہا ہاں میری حسرت ہے، ایک دنیا کی حسرت ہے، یعنی 2 حسرتیں دنیا کی ایسی ہیں جو پوری نہیں، دنیا میں 2 حسرتیں میری پوری نہیں ہوئی۔ اچھا لوگوں نے پوچھا شاید مولا کو بھی حکومت چاہیے ہوگی، جو حکومت نہیں ملی، ظاہر ہے حکومت جب چھین چکی تھی، یہ بہت بعد کی بات ہے۔ پھر کسی نے سوال کیا تو کہا شاید حکومت کے بارے میں، شاید اس چیز کے بارے میں۔ اب آپ دیکھیے یہ ساری کی ساری حسرت ہمارے لیے تھی، یعنی مولا کی حسرت بھی اپنے شیعوں سے متعلق ہے، مولا کی حسرت بھی اپنے چاہنے والوں سے متعلق ہے۔ کہا میری پہلی حسرت یہ ہے جتنا میں سخی تھا، جتنا میں دینے والا تھا، اتنا لوگوں نے مانگا ہی نہیں، اتنا مانگا ہی نہیں، مجھ سے مانگتے میں کیا کیا نہیں لیتا۔ کیا مولا کائنات کیسے مولا کائنات بن گئے؟ ٹھیک ہے، جس نے مانگا اسے ملا بھی، وہ سلمان فارسی بن بھی گیا، اس نے نہیں مانگا۔ مولا کہتا ہے وہ ایک حسرت تھی، ہر ایک مانگ لیتا، حسرت تھی۔ اگر آج مولا کو مجسم دیکھنا ہے نا، مولا کے کلمات میں دیکھیں، کبھی آپ دیکھیں نا، آپ کسی کلمات کو سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک شخصیت بنتی ہے نا، شخصیت بنتی ہے۔ مولا کے کلمات کے اندر مولا مجسم ہے، تجلیات ہے مولا کی۔ مولا کی اگر تجلی دیکھنی ہے مولا کے مناجات میں دیکھیں، مولا کی تجلی دیکھنا چاہتے ہیں مولا کی دعاؤں کے اندر دیکھیں۔ دوسری حسرت یہ ہے، دوسری حسرت یہ ہے جتنا میرے پاس علم تھا،
علم تھا، لوگ لینے والے نہیں تھے. کوئی کہتا تھا سر کے بال بتا دیں، کوئی کہتا تھا آسمان پہ تارے کتنے وہ بتا دیں. جارج جرداق ابھی 2 سال 2.5 سال پہلے اس کی موت ہوئی ہے. جارج جرداق وہ کہتا تھا کہ جتنی ٹیکنالوجی دنیا میں آ چکی ہے علی دنیا کے لیے تھے. ہم تو پتہ نہیں کتنی ترقی کر لیتے اگر علی آج کے لیے ہوتے تو ہم بتا کے اس زمانے کے اندر جس نے بجلی کے نسخے کو بتا دیا آج کے زمانے میں علی ہوتے. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس نہج البلاغہ موجود ہے. کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ حسین ترین کلام کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ آپ دیکھیں حیرت کی بات ہے جب یہ ایک شخص جو نان مسلم تھا اور اس نے چاہا کہ میں جو ہے مسلمان کی کتابوں کو جانوں، اس نے قرآن بھی لی، اس نے نہج البلاغہ بھی لے گیا پڑھنے لگا. اب ظاہر غیر مسلم ہے، اتنے سے دیکھی تو نہیں جانتا. اس نے دونوں کتابوں کو پڑھا. اس نے کہا کہ دونوں کتابیں کس کی ہیں؟ کہا یہ جو مسلمان ہیں جن کی کتاب ہے یہ کہتے ہیں یہ جو ہے وہ علی رسول خدا کے جو بھائی تھے علی انہوں نے یہ کتاب لکھی اور یہ تو اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کی طرف سے نازل ہے. کہا دیکھو دونوں میں جھوٹ اور مبالغہ ہے. یا تو ایسا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، یا پھر یہ کہ دونوں علی نہیں بنائیں گے. یہ دونوں کلام کی خوبصورتی. یہ امام کے کلام کی خوبصورتی ہے. امام کے کلام کو دیکھنا ہے. یہ مصائب مولا کائنات ہے. کوئی پوچھے مصائب مولا کائنات نہیں ہے کہ سر شکافتہ کر دیا، یہ مصائب نہیں ہے. مصائب یہ ہے کہ چاہنے والے ذہنی طور پہ نابالغ ہیں. یہ امام کے مصائب ہیں. چاہنے والے معرفت سے دور ہیں. چاہنے والے کو امام دینا چاہتے ہیں لوگ لینا، یہ امام کی سب سے بڑی کوئی مشکل ہے. امام کے مسائل امام کے جسمانی مسائل نہیں ہیں. ہم جسمانی مسائل پڑھتے ہیں اور مسائل پہ روتے بھی ہیں، لیکن امام کے اصل مسائل کیا ہے؟ ایک انسان نہیں جانتا جو جاننا اس کے لیے فائدہ مند ہے. آپ کتنی مرتبہ سوچتے ہیں کہ خدا نہ کرے کسی کی اولاد جو ہے کسی نشے میں مبتلا ہو جائے اور آپ اس کو سمجھانا چاہیں، کاش اس کو سمجھ میں آ جائے اس نشے کا کیا نقصان ہے. آپ کا دل کرتا ہے نا امام بھی ہمارے لیے ایسے ہی سوچ، کاش ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کا نشہ ہمیں کیسا برباد کرے گا. وہ ہمارے لیے تڑپتے ہیں، ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں. اور امام کے مسائل کا آغاز کہاں سے ہوا؟ رسول خدا کی آنکھ کا بند ہونا مولا کائنات کے مسائل کا آغاز. اور کیسے مسائل ٹوٹے آپ سوچئے. مولا کے مسائل کے آغاز کے اندر جو ظلم ٹوٹا ہے مولا نے 30 سال کے بعد اپنے دوستوں سے بیان کیا. 30 سال. کسی نے پوچھا تھا مولا یہ 30 سال آپ نے کیسے گزار دیے؟ بہت آرام سے گزارے، بہت سکون سے گزارے. مولا نے نہج البلاغہ نے کہا میں نے 30 سال ایسے گزارے ایک لمحے کے لیے گلے میں کوئی ہڈی پھنس جائے، کوئی کانٹا پھنس جائے کیا کیفیت ہوتی ہے. جب تک وہ نکل نہیں جاتا چین نہیں آتا. اب مولا نے خود اپنی زبان سے اپنے اس کیفیت کو بتایا. تو 30 سال کے مسائل ہیں اس کے اندر ہے جملہ ایک ہی، مسائل اس میں 30 سال کے. میں نے 30 سال ایسے گزارے، یہ 2 تکلیفوں کو بیان کیا. اور اگر کوئی 2 تکلیف کے ساتھ یعنی گلے میں ہڈی بھی پھنس جائے اور آنکھ میں شیطیر یعنی تیر، ایک ہوتا ہے آپ کے آنکھ میں بال چلا گیا وہ بھی آپ کو چین نہیں لینے دیتا، شیطیر لگاؤ کیا کیفیت ہے. ایک لمحے بھی سکون آتا ہے؟ ایک لمحے بھی چین آتا ہے؟ نہیں، چین نہیں آتا. امام نے اپنے مسائل کو بیان کیا کہ میں نے 30 سال ایسے گزارے جیسے گلے میں ہڈی پھنسی ہو اور آنکھ میں شہتی. یہ مولا کے مسائل ہیں. ہے 2 جملے لیکن مولا کے درد کو بتانے کے لیے محسوس کیجیے، ذرا اتر جائیے اور محسوس کیجیے اپنے اوپر رکھ کر کہ اگر میری آنکھ کے اندر کوئی ایسی پن چبھ جائے آپ سوچیے کتنی دیر تک تڑپوں گی. 30 سال امام اس ظلم میں تڑپتے رہے. اور جب ظلم ابھی یہ کون سے تیر تھے جو امام کی آنکھ میں لگے ہوئے تھے؟ ایک دوست کو بیان کر دیا، ایک دوست سے بتا دیا. جب دوستوں کے اندر یہ بات چھڑ گئی کہ بتاؤ ایک مرد کو سب سے بڑی مشکل ہوتی کہاں پر ہے؟ ایک مرد سب سے زیادہ مشکل میں ہوتا کہاں ہے؟ کہ اس لیے کہ وہ غربت میں ہو اسے مانگنا پڑے. یقیناً ایک غیرت مند انسان کے لیے مانگنا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. کہا ایک جب اس کی اولاد کسی مشکل میں آ جائے. سب نے اپنے اپنے الفاظ کو بیان کیا. یہ مولا کے وہ صحابی تھے جن سے مولا اپنی دل کی باتیں کرتے تھے. عام لوگ نہیں تھے یہ عام لوگ نہیں تھے. اس میں وہ لوگ تھے جو سلمان فارسی دیتے تھے، جو بودر دیتے تھے. مولا کو بلا لیا، مولا آپ بتائیں. مولا نے یہاں اپنے درد کو بتایا. کہا میں آج وہ درد بتاؤں گا، ایک مرد کا وہ درد بتاؤں گا کہ کسی مرد کے اوپر سب سے بڑی مشکل اس کے سوا کچھ نہیں.
कि फातिमा जैसी बीवी हो, जोधा फातिमा जैसी हो, और उनके हाथ में ताज़ियाने मारे जा रहे हो। ये मसाइल मौला कायनात है, मौला बयान कर रहे हैं कि ये शहसीर कैसे लगा है। कहा जिसकी जोजा फातिमा जैसी हो, जो रसूल की बेटी है, और उसके हाथ में ताज़ियाने मारे जा रहे हो, और अली कुछ ना कर सकता हो। इससे बड़े मसाइब क्या होंगे। मसाइब का आगाज है, रसूल की बेटी है, रसूल की बेटी वो जिसके लिए रसूल मिंबर से फरमा रहे फातिमा बिदा तो मिलनी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसके लिए बेटों को रसूल जो है मिंबर पर सरेआम दरबार में सबके सामने अपनी गोद पे बिठाते हैं, कभी कंधे पे सवार करते हैं। उसके घर में आग लगी है, किसी और के घर में आग नहीं लगी। ये मौला के मसाइब सुनना चाहेंगे, उसके घर में आग लगी है, जो उस दरवाजे से जख्मी हुई है, जिसके ऊपर जुल्मियत तोड़ा गया। जब बीवी एक मरतबा बैतुल हिस्न से वापस आई तो रो रही थी। यानी आप जानते हैं इस दरख्त के नीचे बैठ कर निपटाया गया, वो दरख्त काट दिया गया। इस्लाम की खातिर मौला खामोश रहे। आप जानते नहीं ये दरख्त किसने काटा है, जानते नहीं साए से किसने महरूम किया है फातिमा को। मौला जानते थे लेकिन खामोश रहे दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर। आप तसव्वुर करेंगे क्या दिल नहीं करता फातिमा जैसी जोजा चली जाए, पूरे मदीने को इत्तला की जाए, ताकि जनाजे में कुछ लोग शामिल हो जाए, कुछ लोग आके गले लगाए, ताकि अली का गम हल्का हो जाए। क्या नहीं जानते, क्या मौला ये नहीं चाहते होंगे? लेकिन आप सोचिए कितना पुरआशोब, कितना मुश्किल तरीन मरहला था मौला कायनात के लिए। रसूल की बेटी दुनिया से गई है, और जानते हैं कब्रिस्तान तक ले जाना, उसके बाद बच्चों को संभालना, सारे मामलात कितने मुश्किल हैं। फिर भी क्या कहा, घर वालों से कहा ये मुश्किल है, ये मसाइल है मौला कायनात, ये मेरे मौला के मसाइल है। कि मौला को कहना पड़ा बच्चों तेज आवाज से मत रोना, ऐसा ना हो मदीने वालों को खबर हो जाए, और मदीने वाले जो है हमारे घर में दाखिल होकर फातिमा का जनाजा उठाएं। क्यों मौला, अगर कोई जनाजे में शरीक हो जाएगा तो क्या होगा? क्योंकि मौला जानते थे इस जनाजे के तहत पूरे मदीने में फसाद किया जाएगा, पूरे मदीने में फसाद के तहत पूरे मामलात को उलट दिया जाएगा। मौला ने मना कर दिया। और अगला मिनी मैं आपको बताऊंगी, जो हलक में फंसी हुई हड्डी और ये आंखों में लगा शहतीर, ये कैसे कैसे मौला के दिल पे गुजरा है। मौला ने बच्चों को हिदायत की, हिदायत करने के बाद जब गुस्ल खाने में गुस्ल देना शुरू, आप मैं यकीन कीजिए मैं कई अरसे से पढ़ रही हूँ ये जुमला, अभी तक मैं समझ नहीं पाई। हम औरतों की तो आदत होती है हर बात में रो पड़ते, रोना आसान है, गम सुनते ही रो पड़ते। मौला कायनात रोया नहीं करते थे, मौला कायनात खुदा की बारगाह में रोते थे, कभी दुनिया के गम पर रोए नहीं मौला। बड़ी मुश्किलें आई, बड़े गम आए, बड़े जख्म लगे, ऐसा नहीं कि जख्म भी लगे, जख्म भी बड़े लगे, लेकिन ये जख्म सैयदा ये जख्म सैयदा था जिसने अली के दिल को तार तार कर दिया। ये जख्म सैयदा था जो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और एक मरतबा तमाम रिवायतों में लिखा हुआ है अली जैसा साबिर इंसान, अली जैसा शुदा तरीन इंसान चीख मार के रोए। कैसा वो जख्म था जिसको जाके मेमन घबरा कर आती है या अली, जनाब फिजा कहती है अली आप तो हमें सब दर्द नहीं कर रहे थे, आपने अभी कहा था कि मत रोना, आपने कहा था अपनी आवाज़ों को नीचे रखना, और आप इस तरह रो रहे। कहा कैसे ना रहूं, कैसे ना रहूं। फातिमा कोई आम खातून नहीं है, खातून जन्नत, इनकी हैसियत से भी वाकिफ है। कहा कैसे ना रहूं, चेहरे पर पानी डालता हूँ, चेहरे पे तमाचों के निशान है, गैरत अली के सामने सौदा बैठी हूँ, चेहरे पे तमाचे के निशान, गैरत भी रुला रही है और गम भी रुला रहा है। एक गैरत भी रुला रही थी, एक मोहब्बत भी रुला रही थी। मैं क्या करूँ फातिमा के हाथों पे भी ताजियानों के निशान। ये देखो फातिमा के सीने से खून लग रहा है, फातिमा का सीना भी जख्मी है। कब तक बर्दाश्त
مولا کائنات پروردگار میری فاطمہ کی حضور افضل کا پروردگار جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو ایمان کی زندگی موت عطا فرما پروردگار جتنے لوگ اس مجلس میں شریک ہیں میں فاطمہ وسیلے سے مولا کائنات کے وسیلے سے دعا کرتی پروردگار اس وبا سے اس بیماری سے اس فرش پہ بیٹھنے والے ہر انسان کو محفوظ فرما پروردگار اے پروردگار جس پر شہدا کا واسطہ جس سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں پروردگار ایمان کی زندگی کے ساتھ ساتھ تمام شاعر اللہ کی زیارت نصیب فرما مولا کائنات کا روزہ نصیب فرما جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما آپ رمضان کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں جب ایک دعا پڑھتے ہیں پروردگار مجھے ایسا حج عطا فرما حاجیوں میں میرا نام لکھ دے ایسے حاجیوں میں نام لکھنا جن کا حج تیرے نزدیک مقبول ہے اور مجھے زیارت قبر نبی سے جس کی میں مشتاق ہوں اس سے دور نہ کرنا پڑے گا تمام زیارت معصومین کی زیارت مجھے نصیب فرما صرف اس سال نہیں ہر سال جب تک میں زندہ رہوں مجھے یہ زیارت نصیب فرماتا رہے اے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا خاتمہ بالخیر فرما رمضان کی برکتوں سے ہماری توفیقات میں اضافہ فرما ہمارے عمل کو بہتر سے بہترین کی جانب لے آ اے پروردگار جو وہ اولیاء اللہ کو تو نے اس رمضان میں عطا فرمائے وہ ہمیں عطا فرما ہماری معرفت کو مولا کائنات کے صدقے میں بلند سے بلند کر دے اے پروردگار اتنا بلند کر دے کہ حوض کوثر میں خود مولا کائنات کے ہاتھوں سے جام کوثر اے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا واسطہ پروردگار جو بیمار ہیں اس کو شفا عطا فرما ڈاکٹر انوار کے لیے خصوصی دعا کریں پروردگار اور وہ اور جتنے نام آپ کے ذہن کے اندر ہیں ان سب کے لیے دعا کریں پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما پروردگار جن کو اولاد نہیں دی ہے پروردگار نیک اور صالح اولاد عطا فرما بچیوں کے نصیب کو بہترین قرار دے پروردگار بے جرم و خطا جتنے بھی اسیر ہیں میں آپ سے پھر کہہ رہی ہوں ابھی تک وہ دھرنا جو کراچی میں شروع ہوا ہے مسنگ پرسنس کے لیے اور 5 سال سے 6 سال سے غائب ہے اور ایک خاتون نے کہا جب میرا شوہر جو ہے وہ لاپتہ ہوئے تو میں پریگننٹ تھی آج میرا بچی 7 سال کی ہو گئی لیکن نہیں پتا اب میں کمانے بھی لگی ہوں بڑی مشکل سے میرا گزارا ہو رہا ہے پروردگار مجھے نہیں معلوم کتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں میں بہت فخر سے کہتی ہوں اس بات کو میرے بھائی سمیت ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیوی کی روزے کی حفاظت کے لیے گئے تھے یہاں آئے ہیں اسیر بن گئے کوئی غم نہیں لیکن دعا تو نے کہا ہے نا کرنے کے لیے دعا کرتے پروردگار وہاں شہید ہو جاتے ہیں نا تو اتنا غم نہیں ہوتا جتنا لاپتہ ہونے کا غم ہے پروردگار جتنے بھی مظلوم وہاں پر بیٹھے ہیں پروردگار کی آہو بکا کو سن لیں ان تمام اسیروں کو رہائی کی خبر عطا فرما اے پروردگار جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ان سب کی پریشانیوں کو دکھوں کو دور فرما پروردگار ان کے تمام بڑوں کا سایہ ان کے سروں پر قائم فرما ماں باپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ قائم رکھ جن کے دنیا سے چلے گئے ان کو جوال رحمت میں جگہ عطا فرما پردیسیوں کو پروردگار جو پردیس میں ان کو آسانی عطا فرما صحت و سلامتی عطا فرما جو اپنے وطن میں آنا چاہتا ہے پروردگار خیریت سے وطن میں پہنچ جائے مقروض کے قرض کو ادا فرما دے بے گھر کو گھر عطا فرما جو روزی سے تنگ ہے پروردگار جو محمد آل محمد کا واسطہ پروردگار کشادہ حلال طیب رزق عطا فرما سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کر اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول ہمارے مرحومین پر رحمت نازل فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما ان کے نور سے ہماری آنکھوں کو منور فرما ہمیں ان کے خادمین اور ناصرین میں جگہ عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون لعن الله امه تلك لعن الله امه ظلمت لعن الله امه سمع بذلك فردت ما ظلمت سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.